إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن إرباز بن سارية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة
وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ فَإِنَّهُ مَن يَعِشَ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ الضَّلَالَةُ فِي النَّارِ۔ معزز و محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ و جماعت، دینی و ملی بھائیوں، آج 9 ربیع الاول سن 1446 ہجری مطابق 13 ستمبر 2024 یوم جمعہ کے مناسبت سے آپ کے سامنے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے جشن میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی۔ سب سے پہلے پہلو اس اللہ تبارک و تعالی کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی لائق و زیبا ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالی نے ہم بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا۔ وہ اللہ تعالی جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، وہ اللہ تعالیٰ جن کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے، وہ کائنات کا نظام کو بندوبست کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو تنہا ہے، جن کی ذات میں کوئی دوسرا شریک اور ساجی نہیں، اس اللہ تعالیٰ نے ہم بنی نوع انسان کے رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں بے شمار انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ان تمام کے تمام انبیاء کرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہزار کروڑوں کروڑ درود و سلام نازل ہو۔ خصوصاً مدنی کونین، اشرف الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، ہم اور آپ ابھی جس مہینے سے گزر رہے ہیں، اس مہینے کو ربیع الاول کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ہر انسان اچھی طرح سے واقف ہے اور مشاہدہ بھی کیے ہوں گے کہ بڑے بڑے شہروں میں باقاعدہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جلوس نکالا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں اور جشن منایا جاتا ہے۔ آئیے ذرا اس کی حقیقت کو ہم اور آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاکھوں صحابہ کرام کی تعداد موجود تھی۔ ان تعداد میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی ایک آیت نازل کر دی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ گواہ رہنا کہ میں نے اس دین کو، دین اسلام کو آج کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا، اور میں اس دین یعنی دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اب اس کے بعد کسی طرح کی کوئی کمی بیسی نہیں کی جائے گی۔ اب جس نے شریعت کے اندر کسی طرح کی کوئی زیادتی کی، انہوں نے بدعت کا عمل کیا، انہوں نے بدعت عمل کیا۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں ایک خطبہ دیا، ایسا خطبہ دیا، بڑا جامع خطبہ تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے آنکھوں میں آنسو نہ پڑے، اور صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھ رہے ہیں شاید یہ آپ الوداعی خطبہ دے رہے ہیں، آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، میں تم تمام لوگوں کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، اور تمہارے حاکم چاہے کالے حبشی غلام کیوں نہ ہو، ان کی بات ماننا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات سننا، اور تم یاد رکھ لینا فَإِنَّهُ مَن يَعِشَ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے انتقال کے بعد اگر تم زندہ رہو گے تو دیکھو گے بہت سارے اختلافات کو۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، ایسے اختلافات کے ماحول میں میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اور صحابہ کرام کے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اور کیسے تھامے رکھنا؟ جب ایک آدمی دانت سے کوئی چیز پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں، لیکن اندر کے دانت جس کو داڑھ کی دانت کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھ کی دانتوں سے اس کو مضبوطی سے تھامنا، پکڑنا، چھوٹنے نہ پائے۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں بدعت عمل کرنے سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، میں دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِ رَسُولِهِ، دو چیزوں کو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا، آج ہم کتاب و سنت کے ترازو میں توڑ کر کے دیکھتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی صحیح ہے یا غلط ہے، صحابہ کرام نے اس کو منایا یا نہیں منایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا یا نہیں تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے دو عید مقرر کر دیا۔ دو عیدیں تھی، ایک شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر، اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ۔ 1400 سال پہلے، اور آج بھی اتنے سارے اختلافات کے باوجود مسلمان مناتے ہیں۔ آپ فقہ کی کتابوں کو کھولیے، آپ احادیث کی کتابوں کو کھولیے، صحیح ستہ کی کتابوں کو کھولیے، تمام کتابوں میں آپ کو ملے گا باب الصلاۃ، نماز کا باب، باب الصیام، روزے کا باب، باب الحج، حج کا باب، باب الوصایا، وصیتوں کا باب، باب الصدقہ، صدقہ کا باب، باب الحاجہ، قضاء حاجت جانے کا باب۔ لیکن کسی بھی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا باب عید میلاد النبی، نہیں ملے گا۔ پتا کیا چلا؟ یہ بدعت عمل ہے۔ اور یہی نہیں، سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کی پیدائش سے لے کر کے وفات تک آپ 63 سال زندہ رہے۔ کتنے؟ 63 سال زندہ رہے اس دنیا میں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد اپنا پیدائش منایا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے منایا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی پیدائش منانے کے لیے کہا؟ نہیں کہا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، 2 سال خلیفہ رہے۔ ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، وہ 11 سال خلیفہ رہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے۔ عثمان غنی کے شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، 5 سال وہ خلیفہ رہے، اور علی کے بعد امیر معاویہ 20 سال تک خلیفہ رہے۔ کیا ان صحابہ کرام نے اپنے اپنے زمانے میں اس کو رائج کیا تھا؟ چاہے وہ حاکم تھا اور بادشاہ تھا اپنے زمانے کا، چاہے تو کرا سکتے تھے عید میلاد النبی، جشن منوا سکتے تھے، راستوں میں جھنڈیاں لگوا سکتے تھے اور جلوس نکال سکتے تھے۔ کیا ایسا نہیں کیا ہے؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، پتا کیا چلا؟ یہ بدعت عمل ہے جو ایسا کر رہے ہیں۔ سنیے آگے یہ کن لوگوں کا کام ہے، سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 550 سال کے بعد، کتنے 550 سال کے بعد کچھ لوگ پیدا ہوئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ میں فاطمی النسل سے ہوں، اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوں۔ کتنے سال کے بعد؟ 500 سال کے بعد۔ اور کہا کہ میں ان کے نسل سے ہوں۔ اور سنیے، انہوں نے سب سے پہلے عید میلاد النبی منانا شروع کیا، لیکن وقت کے علماء نے ان کے اس پروپیگنڈے کو، وقت کے علماء نے اس گمراہ لوگوں کا پردہ فاش کیا۔ انہوں نے دراصل اسلام کا لبادہ پہنا تھا لیکن مسلمان نہیں تھا۔ جی ہاں، وہ شیعہ تھے، وہ یہودی تھے، وہ مجوسی تھے۔ کیا کہا؟ میں ان کے نسل سے ہوں۔ اور جان لیجئے، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ عیاش بادشاہ تھا۔ کئی طرح کے جشن منائے جاتے تھے، کئی طرح کے جشن منائے جاتے تھے۔ اس زمانے میں ایک آدمی نے، ایک مجہول الحال شخص نے عید میلاد النبی پر پہلی مرتبہ ایک کتاب لکھی اور پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی، لیکن وقت کے علماء نے اس کی اس غلط فہمی کو دور کیا۔ علماء نے اس کے بارے میں لوگوں کو فتویٰ دیا کہ یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں، اس سے کیا پتا چلا؟ یہ بدعت عمل ہے۔ کیا پتا چلا؟ یہ بدعت عمل ہے جو عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ شریعت میں دور دور تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جی ہاں، اور یہی نہیں، جانتے ہیں بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں نئی بات کو ایجاد کر لینا، نیا عمل ایجاد کر لینا، نیا عمل ایجاد کر لینا۔ جان لیجئے، اب کیا کہتے ہیں جو لوگ عید میلاد النبی نہیں مناتے ہیں، یہ سب سے بڑا گستاخ ہے، اللہ کے نبی سے اس کی محبت نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے اس کو محبت نہیں ہے، الفت نہیں ہے، اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، صحابہ کرام کے زمانے میں کسی صحابی نے عید میلاد النبی نہیں منایا؟ صحابہ کرام کے بعد ائمہ کرام کا زمانہ آیا، ائمہ کرام نے کسی نے بھی نہیں منایا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ صحابہ کرام جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ ذرا بتائیے۔ ارے تم کیا کہو گے؟ اگر تم کہو گے اللہ کے نبی سے محبت نہیں تھی، کافر ہو جاؤ گے، جہنمی ہو جاؤ گے۔ اس لیے یاد رکھ لینا، یاد رکھ لینا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ ارے دنیا میں ان صحابہ کرام کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی اور تم کیا کہتے ہو؟ تو پتا کیا چلا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے، سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ سب سے پہلے
ذرا دیکھیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تاریخ پیدائش کیا ہے تاریخ پیدائش؟ میں ایک کتاب کا حوالہ دوں گا، ایک کتاب کا حوالہ دوں گا۔ کون سی کتاب؟ الرحیق المختوم۔ جی ہاں، پوری دنیا میں سیرت کا کمپٹیشن ہوا سعودی عرب میں، اور سعودی عرب میں جب یہ کمپٹیشن ہوا تو اس میں سب سے پہلے کہا کہ سیرت کے موضوع پر لکھو مضمون، اور اسی اتر پردیش سرزمین مبارک پور کے رہنے والے علامہ صفی الرحمان مبارک پوری نے اس کتاب کو لکھی۔ اس کتاب کے رائٹر علامہ صفی الرحمان مبارک پوری ہیں، اور پوری دنیا میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے، پہلی پوزیشن اس کتاب میں انہوں نے لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول ہے۔ پیدائش میں تو کچھ اختلافات ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 8 ربیع الاول، کچھ لوگ کہتے ہیں شوال کی 10 تاریخ، لیکن یاد رکھ لیجئے اس کتاب کے مصنف نے کیا کہا؟ 9 ربیع الاول، اور ان کو پہلی پوزیشن ملی پوری دنیا میں۔ پیدائش کے بارے میں اختلاف تو ہے، لیکن وفات کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اسی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا، پوری دنیا اندھیری ہو گئی، تم جشن مناتے ہو۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ پیدائش کی خوشی مناتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی غمی مناتے ہیں۔ غور کیجئے گا میرے بھائیوں، غور کیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات 12 ربیع الاول کی۔ اور ایک بات جان لیجئے، جب غمی اور خوشی، چلیے مان لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کی ہوئی، آپ بول رہے ہیں تو آپ ہی کی بات مان لیتے ہیں، لیکن وفات کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ 12 ربیع الاول کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ جب خوشی اور غمی دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائے تو ہمیشہ غلبہ غمی کا ہوتا ہے، خوشی کا نہیں۔ لیکن آج ان یہودیوں کا، ان مجوسیوں کا جو چال چلا انہوں نے، اور مسلمان بڑے شوق سے عبادت سمجھ کر کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اللہ، یہ بات جان لیجئے، یہ بدعت عمل ہے، اور بدعت کے بارے میں سفیان ثوری کہتے ہیں کہ شیطان کو بدعت عمل بہت زیادہ پسند ہے، گناہ سے بھی زیادہ۔ کیوں؟ ایک آدمی اگر گناہ کرے تو بعد میں اس کو احساس ہوگا، اپنی غلطی کی احساس، وہ چھوڑ سکتا ہے گناہ کو، لیکن بدعتی جو بدعت عمل کرتا ہے وہ ثواب سمجھ کر کے کرتا ہے، اس لیے اسے کبھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یاد رکھ لیجئے، جو بدعت عمل کرتے ہیں اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شریعت سمجھ کر کے یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسنون صنعا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، نیکیاں جمع کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے عمل دنیا ہی میں برباد نہ کر دے، اور اس گمان میں کہیں تم مبتلا نہ ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس گمان میں ہو کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے اعمال کو ذرات کی طرح اڑا دے گا۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے گا، جو بدعاتی ہوگا، جو بدعت عمل کرے گا،
قیامت کے دن اسے حوض کوثر کا پانی تک نصیب نہیں ہوگا۔ جی ہاں، صحیح روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی فرتکم علی الحوض، میں قیامت کے دن حوض کوثر پر آؤں گا، قیامت کے دن آؤں گا۔ من مر علیہ شربا، جو آدمی آئے گا حوض کوثر کا پانی پیے گا، لیردن علیہ اقوام، میرے پاس بہت سارے لوگ آئیں گے، بہت ساری قومیں آئیں گی، عارفہم ویعرفوننی، میں ان لوگوں کو پہچان لوں گا، وہ لوگ بھی مجھے پہچان لیں گے، ثم یحال بینی و بینہم، پھر ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد میں کہوں گا فاقول انہم منی، یہ لوگ میری امت سے ہیں، پھر مجھے کہا جائے گا انکا لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لی تھی۔ پھر اس کے بعد میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا مجھ سے، میرے نزدیک مت آنا۔ میرے بھائیو، بدعتی کے لیے قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں میلاد کرتے ہو، کیوں میلاد النبی مناتے ہو، کہتے حرج کیا ہے، کیا دقت ہے؟ ارے نبی کی پیدائش منا رہے ہیں، خوشی ہے، اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازا تاکہ یاد تازہ ہو جائے، اللہ کی نبی کی محبت دل میں بیٹھا رہے، اسی لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، چلیے حرج کی بات کرتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ازواج مطہرات کے پاس 3 صحابی آئے تھے، 3 صحابی آئے تھے، اور اللہ یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی عبادتوں کے بارے میں ازواج مطہرات سے پوچھنے لگے۔ ان کی بیویوں نے ان کو بتایا، بتانے کے بعد ان لوگوں نے اس کو کمتر سمجھا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں اور ہم ہیں جو گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، راتوں کو جاگ جا کر کے نماز پڑھوں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں، کبھی نہیں افطار کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ نہیں کروں گا۔ کون بیوی بچوں کے چکر میں الجھے گا؟ جنگلات اور بیابان میں جا کر کے بسیرا کر لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ان کی بیویوں نے کہا اللہ کے نبی 3 آدمی آئے تھے، اس طرح انہوں نے کہا، فوراً گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تک گئے اور کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، واللہ انی لاخشاکم للہ اتقاکم، اللہ کی قسم ہے میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں راتوں کو جاگ کر کے اور سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، یعنی چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں شادی بیاہ بھی کرتا ہوں۔ سنو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں ان تینوں صحابہ کرام کی نیت کیا تھی؟ اچھی نیت تھی، وہ چاہتے تھے میں نیکیاں زیادہ کر لوں، میں جنت چلا جاؤں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ جی ہاں، اسی لیے وہ کہتے ہیں حرج کیا ہے منانے میں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آگے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال رمضان کے مہینے میں جا رہے تھے مکہ کو فتح کرنے کے لیے۔ آپ جب قرائے غمیم پہنچے، حتی بلغ قرائے الغمیم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرائے غمیم پہنچے تو دیکھا کہ آپ نے بھی روزہ رکھا ہے، صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا بقدح من ماء، پانی کا ایک پیالہ منگایا، پانی کا پیالہ منگایا، فشربہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پی لیا۔ فنظر الناس، صحابہ کرام نے بھی آپ کی طرف دیکھا، بعض صحابہ نے آپ کو دیکھ کر پانی پی لیا اور بعض نے نہیں پیا۔ کیوں نہیں پیا؟ میں بتاتا ہوں، اس لیے کہ سوچا قرائے غمیم تو پہنچ گیا ہوں اور تھوڑی دور تک جائیں گے تو جگہ بھی پہنچ جائیں گے اور روزے کا ثواب بھی پا لیں گے، جگہ بھی پہنچ جائیں گے، حرج کیا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ان بعض الناس قد صام، ابھی بھی کچھ لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں، وہ توڑے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک الاساد، اولئک الاساد، اولئک الاساد، یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کی نیت کیا تھی؟ اچھی نیت تھی نا، پہنچ بھی جائیں گے ثواب بھی پالیں گے۔ ارے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو موسیٰ اشعری نے ایک مسجد میں کہو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، سب کوئی کہتے لا الہ الا اللہ، پھر وہ کہتے کہو 100 مرتبہ اللہ اکبر، سب کوئی کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، کنکریوں میں گن رہے، پھر کہتا کہو 100 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ، سب کوئی کہتے 100 مرتبہ، کنکریوں میں گن رہے۔ جب ابو موسیٰ اشعری کو اس نے اس منظر کو دیکھا، فوراً عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئی اور کہا چلیے دیکھتے ہیں مسجد میں، چلیے نئے نئے کام کا ایجاد ہو رہا، چلیے آپ دیکھ کر کے معائنہ کیجئے۔ فوراً وہ آئے، دیکھا اور کہا ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں کھاتے تھے وہ ٹوٹے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں کھاتے ابھی نہیں ٹوٹے ہیں، کچھ ہی دن ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے، اور آپ نے ابھی نئے نئے کام ایجاد کر لیا، فتنوں کے دروازے کھول رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ڈانٹا، کیا انہوں نے غلطی کی تھی بتائیے؟ کوئی غلطی نہیں، سبحان اللہ تو کہہ رہے تھے، لیکن طریقہ الگ تھا۔ کنکریوں میں ایک آدمی کہہ رہا کہو 100 مرتبہ، سب کوئی کہتے تھے 100 مرتبہ۔ میرے بھائیو، یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نبی کی پیدائش منا لینا کیا حرج ہے؟ ارے نبی کی پیدائش منائیں گے، ہمارے دل میں محبت جاگ اٹھے گی، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے لگیں گے۔ یاد رکھ لینا، حرج یہی چیز میں حرج بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص ظہر کی نماز 4 رکعت ہے فرض، اگر کوئی شخص سوچے نیکی کے لیے، نیکی کی بات ہے 5 رکعت پڑھ لیتا ہوں، بتائیے ثواب پہنچے گا اس کو؟ ثواب ملے گا؟ ارے گناہ ملے گا اس کو۔ کیوں؟ ایک اللہ کے نبی کی نافرمان، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 ہی رکعت ثابت ہے، 5 نہیں ہے۔ تو دین میں جس نے نئی چیز کو ایجاد کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر اللہ کے نبی کی مہر نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں، فہو رد، وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی نے دین میں، شریعت میں نئے کام کا ایجاد کیا، عبادت میں اپنی طرف سے ملاوٹ کیا، تو یاد رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قابل قبول نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ ہے۔ کیا ہے؟ بدعت حسنہ۔ یہ بدعت حسنہ اور سیئہ ہم نے بانٹا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ سب نہیں تھا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح کی نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ، چوتھے دن اپنے نہیں پڑھائے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں نماز جو ہے تراویح کی نماز کا اہتمام کیا گیا، تو یہ بدعت کہا یہ بدعت ہے، لیکن اچھی بدعت ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ بدعت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن تراویح کی نماز کے لیے باہر نکلے، صحابہ کرام موجود تھے، آپ نے نماز پڑھا دی۔ دوسرے دن دیکھا اور تعداد میں بڑھ گئے ہیں، آپ نے نماز پڑھا دی۔ تیسرے دن دیکھا کہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پڑھا دیا۔ چوتھے دن دیکھا کہ بالکل پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روم سے باہر تشریف نہیں لائے، فجر میں تشریف لائے، اور لانے کے بعد صحابہ کرام سے متوجہ ہوئے اور کہا سنو، میں جانتا تھا مسجدیں بھری ہوئی تھی لیکن میں کیوں نہیں آیا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں دکھاؤں گا حدیث کی کتاب، صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آئے؟ فتو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان تفرض علیکم انی خشیت ان تفرض علیکم فتوجزوا عنہا، میرے دل میں ڈر پیدا ہوا کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، اسی لیے میں ڈر رہا تھا، نہیں آیا۔ اگر فرض ہو جاتی یہ نماز تو فتوجزوا عنہا، آپ لگاتار 1 مہینے پڑھ نہیں سکتے، اس سے عاجز ہو جاتے، پھر گنہگار ہو جاتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اب فرض ہونے کا خدشہ بالکل ختم ہو گیا، اب وحی کا سلسلہ
ختم ہو گیا۔ اس لیے اتحاد و اتفاق کی برکت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک امام کے پیچھے لوگوں کو تراویح کی نماز میں جمع کیا۔ اب یہ بدعت کہاں ہے؟ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اللہ کے نبی نے پڑھائے تو بدعت کیسے ہوا؟ جس کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ چیز بدعت ہے، اور طرح طرح کے دلیلیں پیش کرتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے کیا چیز لاتے ہیں۔ میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے، یہ عید میلاد النبی کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، نہ تو ائمہ کرام سے ثابت ہے، یہ 500 سال کا ایجاد کردہ نئی بدعت ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بدعت جیسے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کا جب بھی خاتمہ ہو اسلام پر خاتمہ ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، توحید پر خاتمہ ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔